کامیابی اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے, کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انسان نے کوئی وہ ایئر فورس کی بھی بات کر رہے تھے, جو بھی مقابلہ ہوتا ہے, مقابلے کے ڈائنامکس یہ ہوتے ہیں کہ جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس راستے پہ جائے گا. اس لیے جو بھی ہوا اللہ نے کامیابی دی, اور مجھے یہ پوری اپنی قوم پہ اعتماد ہے کہ جب اکٹھی کھڑی رہتی ہے, جب ایک قوم کے اندر ایک جذبہ آ جاتا ہے, ایک ان کے اندر ایک نظریہ آ جاتا ہے, اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, قومیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں, ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ایک قومی غیرت جاگ جاتی ہے, جو قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے نہیں جھکنا, اصل میں وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, پھر اس قوم کو کوئی جھکا نہیں سکتا. یہ دنیا کی تاریخ ہے. میں آپ صرف جو بزنس کمیونٹی ہے آپ سے اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میرا جو مقصد ہے, ساری جو میری سٹرگل ہے 22 سال کی, اس سٹرگل کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو غربت سے کیسے نکالنا ہے. میں جب کینسر ہاسپٹل بھی بنا رہا تھا تو وہ صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ غریب آدمی کو کینسر ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کے لیے ہاسپٹل بنایا تھا. اور اسی طرح جو نمل یونیورسٹی بنائی تھی, ایک عام گھرانے سے بچہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری لے سکے, ایک ایسی یونیورسٹی ہو. کمرشل یونیورسٹیز تو بہت ہیں, کمرشل ہاسپٹل بھی بن گئے ہیں, لیکن اس ملک کے اندر جب تک ہمارے میں یہ احساس نہیں آئے گا کہ عام آدمی اس ملک کے اندر, اس کو ہم کیسے اس کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں, تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور یہ جو نظریہ تھا پاکستان کا, یہ بہت بڑا نظریہ تھا, ایک عظیم سوچ تھی کہ ایک ایسا ملک بنانا ہے جو ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی, فلاحی ریاست. یاد رکھیں, فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گی, جو کہ مدینہ کی ریاست تھی, دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی, ویلفیئر سٹیٹ, جو آج ہمیں یورپ میں ملتی ہیں, اسکینڈینیویا میں ملتی ہیں. وہ سٹیٹس جدھر ایک سٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے اپنے کمزور طبقے کی, اس کو ایک سیولائز سٹیٹ کہتے ہیں. جو انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے کیا, آپ کبھی اسٹڈی کریں کہ یہ جو سارے پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے, ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ ہمیں انسان بنانا چاہتے تھے. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جب وہ جب اوپر جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے وہ اوپر چلا جاتا ہے, لیکن جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. جانور کا جب پیٹ بڑھتا ہے وہ, اور پھر لاکھوں ہرن سامنے سے گزرتے ہیں, شیر کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. لیکن انسان جب گرتا ہے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. جو گریڈ ہے, ہیومن گریڈ, جس کی وجہ سے دنیا کو خطرہ ہے آج, یہ جو ساری انوائرمنٹلسٹ موومنٹ, گلوبل وارمنگ, یہ سارا انسان کی گریڈ کی وجہ سے ہے, کنزیومرزم کی وجہ سے. کہ کتنے 62 لوگوں کے پاس 3 ارب انسانوں سے زیادہ دولت ہے. تو یہ انسان نیچے گرا ہوا انسان ہوتا ہے. جب وہ عقل مند جانور بن جاتا ہے تو ایک جانوروں کے معاشرے میں ہوتا ہے مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور سروائیول آف دا فٹسٹ. انسان کا جو معاشرہ ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جو جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہوتی, انصاف اور رحم, کمپیشن. یہ 2 چیزیں ہمیں فرق کرتی ہیں. تو جو ہمارا عظیم خواب تھا کہ پاکستان نے, تو وہ عظیم آئیڈیلز لے کے بننا تھا. تو اس لیے جو میرا ویژن ہے پاکستان کا, اس کے اندر وہ میں اس پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب آپ بزنس کمیونٹی میری ٹیم نہ بنو. آپ کے بغیر یہ جو ہم نے روزگار نوجوانوں کو دینا ہے, ہم نے ویلتھ کریٹ کرنی ہے. ویلتھ کریٹ
کی جائے گی تو پاورٹی کو، غربت کو ہم ختم کریں گے. جو چائنا نے کیا کیا، چائنا نے ویلتھ کریٹ کیا، اور پھر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ویلتھ کریٹ صرف تھوڑے سے لوگوں کے پاس چلی گئی دولت، انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا. بالکل یہی مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا. پروگریسو ٹیکسیشن، پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیا اور نچلے طبقے پہ خرچ کیا. یہ ہے آج یورپ کے اندر آپ چلے جائیں، خاص طور پہ اگر آپ نے ایک مہذب معاشرہ دیکھنا ہے تو اسکینڈینیویا چلے جائیں اور دیکھیں وہاں ان کی ٹیکسیشن سسٹم کیسی ہے کہ ٹیکس نچلے پیسے والے لوگ بڑا ٹیکس، زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ ٹیکس خرچ ہوتا ہے کہ نچلے طبقے کو انسانوں والی زندگی گزار، اوپر نیچے طبقے کو اوپر اٹھانا، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کا روزگار، ان کو لیگل ایڈ. یہ انصاف بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک نچلے طبقے کو لیگل ایڈ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، اگر وہ وکیل نہیں کر سکتا اس کو وکیل کر کے دیتے ہیں. یہ ہے ہمارا آئیڈیل جو اصل میں مدینہ کی ریاست میں شروع ہوا تھا. تو ہم اس لیے وہ کہتے ہیں وہ پرنسپل آج ادھر اڈاپٹ کر لیے مغرب نے. اور اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی اس کے بیس پہ مسلمان عظیم سیویلائزیشن بنے تھے. مدینہ کی ریاست سنت تھی نبی کی، تو وہ جو بھی وہ اڈاپٹ کرے گا وہ اصول تو وہ اوپر آ جائے گا. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جن لوگوں کا مسلمان نہیں کہتے وہ زیادہ ہمارے سے خوشحال ہیں، خوددار زندگی گزار رہے ہیں. ان کے معاشروں میں انصاف ہے، خوشحالی ہے. تو بزنس کمیونٹی کا میرا جو آج آنے کا مقصد یہ تھا آپ کو یہ کہنا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت کی پوری کوشش ہوگی آپ کو اوپر اٹھانا. ہم پوری کوشش کریں گے آپ کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے. ہمیں ٹائم لگ رہا ہے، دیکھیں نا، ہمارا ایک پلان بنتا ہے، نیچے ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں ادارے چاہیے، ہمیں بیوروکریٹس چاہیے، ہمیں نئی ایف بی آر، مثلا ایف بی آر. اب اس کو ٹھیک، ایک تو سوچ ہے ہماری، دوسری امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایف بی آر ہے. ادھر ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں، آنے تھے. پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئی ہے، ہمارے پاس تو کوئی بنی بنائی ٹیمیں نہیں تھی، تو ہمیں ایگزسٹنگ ٹیموں کو ہم ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ریفارمز بھی کر رہے ہیں. تھوڑا دیر لگتی ہے لیکن میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ زیادہ دیر نہیں ہے. یہ اب آہستہ آہستہ میں سمجھ آ گئی ہے. ہمارے وزیر گئے ہیں، کون نیچے ان کے کام کرنے والے بیوروکریٹس ہیں، کون کام کا کون نہیں ہے. اور بھی ہم اب ایکسپرٹس کے پاس جا رہے ہیں کہ جن کو ہمیں انڈکٹ کرے، ایریا اسپیشلسٹ جو ہیں. لیکن میں ایف بی آر کی طرف آتا ہوں. اس پہ کوئی شک نہیں کہ جب تک ایف بی آر کی ریفارمز نہیں ہوں گی ہم ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکیں گے، اتنا ٹیکس کہ ہم اپنے خرچے پورے کر سکیں. آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ جب ہمیں گورنمنٹ ملی، جو پاکستان کا قرضہ ملا ہمیں، یعنی 10 سالوں میں، وہ کہتے ہیں نا ڈیموکریسی، کہتے تھے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اس نے ایسا ریونج لیا پاکستانی قوم سے کہ 10 سالوں میں 6 ٹریلین سے پاکستان کا قرضہ گیا ہے 30 ٹریلین پہ. یعنی 60 سال میں 6 ٹریلین اور پچھلے 10 سالوں میں 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکس ریونیوز ہیں وہ کوئی 4,500 ارب ہیں، اور اس میں سے جو قرضوں پہ قسطیں ادا کرنی ہیں وہ تقریباً 2,000 ارب ہے. تو اگر یہ آپ صرف یہی لکھ لیں، یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکس ریونیوز ہیں اور جو ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی، تو باقی رہ گیا 2,500 ارب. 2,500 ارب کے اندر صوبوں کو جاتا ہے 2,500، ڈیفنس کے لیے 1,700. تو شروع ہی ہوا فیڈرل گورنمنٹ خسارے سے. تو لوگ یہ مجھے وہ پرانے میں ان کی جو شکلیں دیکھتا ہوں. ابھی کوئی ایک بڑا معتبر ٹی وی پہ کل اسمبلی میں تقریر کر رہا تھا، میں اب اس کی شکل دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شرم نہیں آ رہی اس کو تقریر کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنے 5 سالوں میں 15,000 ارب سے قرضہ لے گئے 30,000 ارب پہ، اور ہمیں 5 مہینے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آپ نے تباہی مچائی ہے ہم آ کے اس کو ٹھیک کر دیں. کوئی شرم نہیں تھی. بڑا معتبر شکل بنا کے کوئی قائد اعظم جس طرح کی شکل بنا کے اور تقریر کر رہا ہے. یہ تھوڑا مشکل وقت میں پہلے دن سے آپ کو کہا تھا ہے.
وہ ہونا ہی ہے جب تک مثلا یہ آپ کو میں لوگوں کو چلیں آپ تو بزنس کمیونٹی ہے لیکن میں آپ کو آسان بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح ہے کہ گھر قرضہ چڑھا ہوا گھر آمدنی کم ہے خرچے زیادہ ہے تو وہ گھر کیا کرے گا وہ قرضے واپس کرنے میں وہ ویلتھ کریٹ کرے گا وہ دکان لگا لے گا وہ کوئی فیکٹری لگا لے گا اس کے لیے قرضہ لے گا قرضے سے پیسہ بنائے گا اور پھر قرضے واپس کر دے گا یہی اس وقت پاکستان ہم کیا کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ انویسٹرز کو لے کے آئیں اس وقت اللہ کا کرم ہے کہ فورن انویسٹرز انٹرسٹڈ ہیں آ رہے ہیں بڑے لوگ ہمارے ساتھ پلیجز ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ انویسٹمنٹ بڑھتی جائے گی لیکن وہ جب تک وہ نہیں ہوتی تو ہمیں یہ قرضوں کی قسطیں واپس کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے ہمارے لیے لیکن میں آپ کو شور کرتا ہوں جو میں نے آ کے دیکھا ہے پاکستان یہ جو 6 مہینے میں اس ملک کو اللہ نے اتنا پوٹینشل دیا ہے اس میں اتنے وسائل دیے ہیں صرف ایک ایریا باقی چیزیں چھوڑیں صرف ہم نے اپنی ٹورزم ہی ڈیولپ کر لی جو ٹورزم پوٹینشل پاکستان میں ہے صرف ایک شعبہ ڈیولپ کر لیا یہی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پورا کر دے گا اتنا اللہ نے اس ملک میں دیا ہے جو ایف بی آر ہے اس کا ٹھیک ہونا ضروری اس لیے ہے کہ ہم جب تک ایف بی آر کی ریفارمز نہیں کریں گے نمبر 1 ہم اپنا خرچہ میٹ نہیں کر سکتے اس لیے پورا زور لگائیں گے اور ایف بی آر کے اوپر اور میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ جو آپ کے سارے پرابلمز ہیں وہ میں نے رزاق داؤد سے بھی ڈسکس کیے ہیں اسد عمر سے بھی مسلسل ہم ڈسکس کر رہے ہیں مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ریونیو جنریشن کیسے کرنی ہے ایف بی آر کو کیسے ایک بزنس فرینڈلی ایک ادارہ بنانا ہے میں یہ بھی آپ کو آج کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ ریلائز کیا کہ ایف بی آر ٹھیک نہیں ہو سکتی ہم ایک نئی ایف بی آر بنا دیں گے ہم اس لیے کہ یہ پاکستان کی سروائیول ہے اس میں یہ کوئی ہمارے لائکس اور ڈس لائکس نہیں ہے اگر ہمارا ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ٹھیک نہ ہوئی تو یہ تو ملک کی آگے سیکیورٹی کا ایشو ہے کوئی بھی قوم جو قرضوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ کبھی بھی وہ خوددار نہیں رہ سکتی اس کی کبھی بھی اس کی انڈیپینڈنس نہیں رہ سکتی دوسری چیز آپ بزنس کمیونٹی سے یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ بزنس کمیونٹی کے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں ایک چیز اپنی ساری کمیونٹی میں لے کے ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے میں آپ کو یہ انشاءاللہ اشور کرتا ہوں کہ میں آپ پاکستانیوں کا ٹیکس کا پیسہ ایک پیسہ آپ کا دھیان سے خرچ کروں گا ہم ساری فضول خرچیاں ختم کریں گے جو کہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ چوری ہوتا ہے وہ انشاءاللہ وہ ہم گارنٹی لیتے ہیں ہم آہستہ آہستہ کرپشن پہ قابو پا رہے ہیں اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں لیکن آپ سے مجھے جو چیز چاہیے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو یہ پلیز بتائیں اپنی بزنس کمیونٹی کو کہ کوئی بھی دنیا کا معاشرہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اگر لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے پاکستان میں 21 کروڑ پاکستانیوں میں صرف 72,000 لوگ ہیں جو 2 لاکھ روپے مہینے کی ڈکلیئر کرتے ہیں آمدنی ہے اس سے زیادہ کون سا ملک چل سکتا ہے ایسے یعنی اگر لوگ ٹیکس ہی نہیں دیں گے وہ قوم آزاد ہی نہیں رہے گی آپ بیسکلی یہ ریلائز کریں کہ کبھی بھی اگر آپ بورو کرتے جائیں گے اور لوگوں کے اوپر ریلائی کریں گے تو وہ قوم تو آخر میں غلامی میں جائے گی ایک کتاب مجھے مہاتر محمد نے آج سے بہت 18-19 سال پہلے دی تھی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین وہ کتاب ساری یہ تھی کہ یہ بڑی طاقتیں چھوٹے ملکوں کو غلام بناتی کیسے ہیں ان کو اتنا قرضہ دے دیتی ہیں جو وہ واپس نہیں کر سکتے اور قوم غلام بن جاتی ہے اور ہم بھی کیسے آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے اور ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں اس کے لیے ایک ملک میں ٹیکس کلچر ڈکلیئر کر رہا ہے ایک تو ایکسٹرنل فرنٹ پہ ہم ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے منی لانڈرنگ کے اوپر کلیپ ڈاؤن کر رہے ہیں ریمیٹنسز بڑھا رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ نیرو اور وہ ہو رہا ہے ساری ٹرینڈز یہ شو کر رہی ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ
डेफिसिट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन दूसरा मुल्क चलाने के लिए ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये कम हो ही नहीं सकता जब तक हम टैक्स बेस ना बढ़ाएं। तो मैं आपको अपनी तरफ से श्योरिटी देता हूं कि हमने पूरा जोर लगाना है एफबीआर को ठीक करने में, लेकिन आपने भी साथ साथ मदद करनी है, मेरे लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, कि आपने एक खुददार कौम बनना है दुनिया में। अगर आपने जाना है और हर पासपोर्ट की इज्जत करवानी है तो कभी भी किसी कौम की इज्जत नहीं होती जो सारा वक्त कर्जे ले और ग्रांट्स देखे, और जब भी कोई दौरा हो कि जी क्या लेके आए हैं वापस। कोई भी कौम इस तरह उसको इज्जत नहीं मिलती, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आप अगर लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, कोई किसी की इज्जत नहीं करता हाथ मांगने वाले की। तो हमारी अब पूरी हमने कैंपेन चलानी है। हम बल्कि टैक्स, मैं ये भी हूं कि हम टैक्स नीचे भी कर देंगे आपके, लेकिन टैक्स देना ये समझे कि नेशनल ड्यूटी है। ये सोचे कि कौम के लिए आपने टैक्स देना। कितनी कौम को खुशी हुई कि जब नजर आया कि कौम खुददार है, दुनिया में तारीफ हुई अभी रिसेंटली, तो कितने लोगों को प्राइड मिली इससे। उससे पहले एक तरफ हम किसी की जंग लड़ रहे थे, दूसरी तरफ उन्हीं से गालियां खाते थे, कोई इज्जत चली गई थी हमारी। तो अब जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, जो मैं सोचता हूं नया पाकिस्तान, उसके लिए बड़ा जरूरी है आपके लिए कि एक टैक्स कल्चर पाकिस्तान में डेवलप हो, और अपने लिए खुददारी के लिए एक कौम इज्जत से चले, बाहर मुल्क से बाहर जाए, लोग इज्जत करें उसकी। और ये हो सकता है। ये मदीना की रियासत की जो सबसे बड़ी दूसरी कमाल था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने लोगों को सच्चाई की तरफ लगाया। लोग सच बोलना सीखे। लोगों के अंदर एक अजीम लीडर ने लोगों के अंदर एक मोरालिटी ऊपर की। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां अदालतों में झूठी गवाहियां देते हैं। आप इंग्लैंड के अंदर झूठी गवाही दें, सीधा सीधा उधर कैद है 3 साल की, जो मर्जी हो। अगर अदालत में ओथ के ऊपर कोई झूठी गवाही दे दे, सीधी उसको जेल में डाल देते हैं। मुझे याद है जब जितना भी देर मैं इंग्लैंड में गुजारा, बड़े बड़े नाम थे जो अगर अदालत में एक झूठ पकड़ा जाए, केस खत्म हो, जेल में सीधा। तो हमारे अंदर इसको बुरा ही नहीं समझा जाता। मैं जब अदालत में केसेस के अंदर, पैनामा का केस था, उससे पहले भी केस था जुडिशल कमीशन, हम बैठे, सबको पता था कि वह झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर बुरा नहीं समझा जाता। देखिए, एक माशरे को जब ऊपर आता है माशरा, उसकी मोरालिटी भी ऊपर आती है। आपका इकोनॉमिक कोलैप्स से पहले मॉरल कोलैप्स होता है माशरे का। मौलाना रूमी ने कहा कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा जब वो कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, वो मर जाती है। तो हमारे लिए एक नई सोच, नया माइंडसेट चाहिए, और उसके अंदर बिजनेस की बहुत बड़ा रोल है, आपकी कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क को उठाने के लिए। और मैं आज आपके सामने कहता हूं, हम अभी भी स्टेप्स उठा रहे हैं। हम अब ये जो बिल पास हुआ है आज, इंशाल्लाह आपके रिफंड्स जो अभी तक रुके हुए वो भी वापस आपको देंगे, और इंशाल्लाह आप ये भी देखेंगे कि ये जो आपके सामने जो मसले मसाइल हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेरे ऑफिस के अंदर ही वो बना हुआ है जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, कि जिधर हमने आपके लिए रुकावटें खत्म करनी, और वो मुसलसल, वो ऑन गोइंग पूरी एक मुसलसल जदोजहद है कि आपके लिए आसानी हो बिजनेस करने के लिए। मेरी सिर्फ आपको ये गारंटी है कि हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बन रही है सीपेक के साथ, इसमें आपको मौके मिलेंगे। बाहर के इन्वेस्टर्स की, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लोकल, जब आप बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए कंडीशंस क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो लोकल इन्वेस्टर्स उसका फायदा उठाते हैं। तो ये नहीं कि हम सिर्फ बाहर के इन्वेस्टर के सोच रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है वो बाहर और लोकल के लिए अच्छी होती है। तो वो इंशाल्लाह उसमें पूरी आपके लिए मदद करेंगे। मुसलसल आपके साथ मुशावरत होगी। हमारी जो टीम बैठी हुई है, इकोनॉमिक टीम, ये सब आपसे मुशावरत करेगी, आपसे इंटरेक्शन होगा। और स्टेट इस मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी को उठाएगी, और उसका सारा मकसद ये है कि जब बिजनेस कम्युनिटी ऊपर उठेगी, जब इन्वेस्टमेंट होगी, जब बिजनेस चलेगा, और वो भी आपके सामने एक और हम आने वाले दिनों में और इंसेंटिव्स लेके आ रहे हैं, आपको खुशी होगी
کہ اس سے یہ اکانومی اور آگے چلے گی. اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو 60% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہیں, ان کو روزگار کی ضرورت ہے, اور ان کو جب روزگار ملے گا اور اس سے جب اکانومی چلے گی تو اس سے انشاءاللہ ہم لوگوں کو